اللہ والو، ماہ رجب کا پہلا مبارک اور بڑا اتوار آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لاکھوں نہیں تمہیں کروڑوں ملیں گے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل کر رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود رجب کے پہلے اتوار کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب یہ اتوار آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کرواؤں، اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ رجب کے پہلے اتوار کے دن پڑھتے ساتھ ہی ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ سال کے پہلے اتوار کے دن، ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن، یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے گا، کب نیا سال شروع ہوگا۔ اس سال کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہفتہ آئے گا، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش کو برسا دیتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، جب کوئی بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن پڑھتا ہے، اللہ اسے ترقی سے مالا مال فرما دیتا ہے، اسے مال و دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں سے باغات عطا فرماتا ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ قریب ہوتا ہے، اللہ کا لاڈلا بنتا ہے۔ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے۔ اگر آج اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، تو آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسان عقل پر مصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے، سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ کر بیٹھتا ہے اور رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور رب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ رات کو جاگ لیں، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف کر لیں، اعمال کر لیں، آپ کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ دوستوں، اسی لیے اگر کوئی بندہ سال 2024 میں غربت کا مارا، تنگ دستی کا مارا، بے بسی، لاچاری کا، مجبوری کا مارا بنا ہوا بیٹھا ہے، اگر کوئی 2024 میں وظیفے پڑھ کر ہر قدم پر بندشیں ہیں، کہ گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ رجب کے پہلے اتوار نکل جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے، پہلے ہی اتوار نصیب بدل جاتے ہیں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہو کر رہتا ہے پورا۔
آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ وہ راتوں رات دولت مند بن جائے۔ تو آج ہر کوئی چاہتا ہے راتوں رات رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے۔ انسان تو کہتا ہے منہ سے نکلے اور پورا ہو جائے، لیکن آج واقعی ماہ رجب کا پہلا اتوار اتنا قبولیت کا دن ہے۔ ہر گھڑی رب کریم کی رحمتیں، برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں مانگنے والا؟ اگر کوئی واقعی میں اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی صورت بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہ چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا کا وظیفہ ہے، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا کر دیتا ہے، اس بندے کو اتنا غیب سے مالا مال کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت ہے، مگر اللہ کی توفیق ہے۔ دوستوں، یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہے، جس میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی، اور توبہ تمام مشکلوں سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا نفس شیطان ساتھیوں بھائیوں بہنوں چنگل میں پھنس چکا ہے شیطان کے، ہم اپنے رب کے نافرمان ہو چکے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ شیطان نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ ماں کا بیٹے کو نہیں پتہ، بیٹے کا ماں کو نہیں پتہ، لیکن آج 2025 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو دوستوں، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کبھی اس خیر خیر میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ماہ رجب کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ملتے رہیں گے۔ آج ماہ رجب کا پہلا اتوار ہے جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا، پورا سال انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کا پہلا اتوار آئے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، جس کو بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بہتر لگتا ہے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو چاہیں پڑھ لیں۔ ہر نماز، ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔
کسی نہ کسی بیماری پریشانی سے تکلیف سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج میرے دوستوں، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنوں جو دکھیاری ہیں، جو تھک چکی ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے گھر کے حالات سے تنگ آ چکی ہیں، اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے، رجب 13 مہینہ ہے، آج رجب کا پہلے اتوار کا مبارک دن ہے، ہماری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے۔ اے اس سال کو ہمارے لیے اللہ پاک ہے مولا کریم اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا، کامیابی والا بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو مانگو گے، مقصد آپ کا جتنا بڑا ہوگا، جتنا خاص ہوگا، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب آپ رب کے مہینے میں پہلے اتوار کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ وظیفہ آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں، ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میرے بھائیو بہنوں، آپ کے وہ کام بھی جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، وہ رجب کا پہلا اتوار یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ رزق اور دولت پہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے، آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں، آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کریم کو راضی کر کے بیٹھیں گے، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص اور مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ جس کی فضیلت اور برکت میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ویڈیو کو ایک نئے سرے سے بنانا پڑے گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے پہلے اتوار کے دن ہی نصیب بدل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، بڑی سے بڑی انشاءاللہ حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کے رشتوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے، یہ وظیفہ آپ نے 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، قرضہ ہے قرضے سے نجات کے لیے پڑھ لیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، 2024 کی تمام تنگ دستیوں سے جان چھڑوانے کے لیے اور نیا سال، نئی خوشیاں، نئی خوشحالیاں اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہاں تک تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور آپ کے ہر حاجت کو، آپ کی ہر مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دے گا، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا، بیٹی کے روشن نصیب ہو جائیں گے، وہ بچے جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کئی سالوں سے لاکھوں کی ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ اس کے ماں باپ پڑھ لیں، بچے خود بھی پڑھ لیں، نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، صرف ایک بار اس عمل کو آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل واقعی 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے 3 بار بتائی گئی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 کام بتائے ہیں، پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسرا وظیفہ، دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد اب تیسرے آخری وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو پڑھتے ساتھ ہی آپ کو، آپ کی نسلوں کو ہر طرح کی چنگل سے نکال لیتا ہے۔ آپ دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے، حسد کی نگاہوں سے مارتا ہے، کاروبار پر بندش لگاتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے، بچوں کے رشتوں پر بندش لگاتا ہے، آپ کی جوان اولاد رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے بچنے کے لیے یا باسطو یا کریموں کو پڑھ کر دیکھیں۔ آج میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے، تو دوستو آج پھر موقع ہے رب کریم کے اس رجب کے پہلے اتوار کے دن آپ نے تیسرے نمبر پر یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یعنی کہ ایک شمار ہوگا۔ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ یا باسطو یا کریمو دونوں ملا کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھو تو 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا کریمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا باسطو یا کریموں کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ ایسا کرم فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس پر کرم کی ایک نظر ہو جائے اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کے گھر کے ایک ایک فرد میں اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج یا باسطو یا کریموں کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا باسطو یا کریموں پڑھتے ہی، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل مکمل ہو چکا ہے، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت رواں تک چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ 1 لوگوں کو شیئر کریں، 10 کو کریں، 100 کو کریں، یا آپ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا ثواب عطا فرمائے گا اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جتنا ہو سکے مانگ لیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کر کے مانگیں۔ وظائف اللہ کو منانے کا صرف ایک طریقہ ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کر مصلی چھوڑ جاتے ہیں، ان کو وظیفوں کا
کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے جلیلے سے مانگیں۔ آج اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، آج سال 2025 اور ماہ رجب کا پہلے اتوار کا دن ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھتے ہی، اگر آگے پیچھے نہیں کرنا، آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، بتائے گئے طریقے ترتیب سے تعداد میں پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے، حاجت جتنی بڑی ہو انشاءاللہ وہ پوری ہو کر رہے گی۔ انشاءاللہ میرا رب یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ کو بھی اچھے دن نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ایسے اچھے دن آئیں گے، کبھی بھی مصیبتیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہیں آئیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بھی بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے بچوں کو بھی ان کے نصیب روشن ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک ساتھیوں بھائیوں بہنوں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔